گیا۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، آ جاؤ آپ بھی میرے ساتھ۔ وہ ساتھ چلتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس 3 روٹیاں رکھی ہوئی تھیں تاکہ اگر کسی راستے میں کسی جگہ پہ مجھے بھوک لگے تو میں کھا لوں گا۔ اور جیسے وہ راستے میں چلتے رہے تو وہ ان کو سامان دے دیا، اس کو بندے کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اس نے ایک روٹی اپنے پاس چھپا لی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھولی تو دیکھا ان میں سے ایک روٹی کم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ایک روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، اس نے چھپا لی۔ اس نے لالچ کی کہ میں اپنے پاس رکھ لوں۔ پھر کچھ دیر آگے چلتے گئے۔ آگے ایک جگہ پہ رکے، ان کو بھوک لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرنی کے بچے کو بلایا کہ وہ آ گیا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بنایا اور مل کے کھایا۔ جب وہ کھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب بتا روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ، کہ آپ نے حکم دیا کہ اب یہ ہڈیاں رکھتے جاؤ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور دعا کی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ، نہیں ہے میرے پاس۔ پھر کچھ دیر آگے گئے، کچھ دیر کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ڈھیری لگائی مٹی کی، پھر اس کو حکم دیا، اللہ سے دعا کی، وہ سونے کی بن گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے، اور 3 حصے کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ تیرا ہے، اور آپ نے فرمایا ایک حصہ جو ہے اس کا ہے جس کے پاس وہ روٹی ہے۔ اس نے کہا روٹی میرے پاس ہے، کیونکہ اس کو لالچ تھی کہ اب یہ سونا اگر میں نہیں بتاتا تو یہ سونا مجھے نہیں ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تو جا، لالچی انسان کا میرے ساتھ چلنا مناسب نہیں ہے، اور میں لالچی انسان کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کو رخصت کر دیا، وہ چلا گیا۔ تو آگے جا رہا تھا، راستے میں دیکھا آگے 2 چور آ رہے ہیں۔ تو ان چوروں نے کہا کہ سب خبردار رک جا، تو وہ رک گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو چیز تیرے پاس ہے وہ ہمیں دے دے۔ اس نے کہا میں دیتا ہوں لیکن مجھے کچھ نہ کہیں۔ اس نے بتا دیا کہ میرے پاس یہ 3 ٹکڑے سونے کے ہیں، آپ یہ تقسیم کر لیتے ہیں، میں یہ آپ 2 آپ ہیں اور ایک میں ہوں، یہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ چلو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ تقسیم کر لیا۔ وہ آگے چلے گئے، آگے جا رہے تھے تو ان کو تھوڑی دیر جا کے بھوک لگی، کہ انہوں نے سوچا کہ کہاں سے کھانا منگائیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 2 بیٹھ جاتے ہیں، ایک بندے کو بھیجتے ہیں کہ وہ کھانا لے آئے گا۔ جو کھانا لینے کے لیے گیا تو جیسے وہ وہاں پہ پہنچا اس کے دل میں لالچ آئی کہ میں یہ کھانا لے کے جا رہا ہوں تو اس میں زہر ملا لوں تاکہ وہ کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے، وہ سونا میرا ہو جائے گا۔ اور ان دونوں نے یہ سوچ لیا کہ جب جیسے وہ آئے گا تو اس کو ہم قتل کر دیں گے، یہ سونا ہمارا ہو جائے گا۔ جب وہ کھانا لے کر قریب آیا تو یہ ان دونوں نے سوچ رکھا تھا کہ اس کو جیسے وہ آئے گا اس کو قتل کر دیں گے۔ جیسے وہ قریب آیا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وہ کھانے میں زہر ملا ہوا تھا اور وہ بھی دونوں مر گئے، اس کو بھی قتل کر دیا، وہ بھی دونوں مر گئے۔ اور کیا ہوا؟ لالچ کی وجہ سے، اللہ اکبر، وہ لالچ کی وجہ سے وہ سونا وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا، نہ ان کے ہاتھ لگا، نہ اس کے ہاتھ لگا، نہ ان دونوں کے ہاتھ لگا، کیونکہ لالچ کا انجام یہ ہوتا ہے، بری لالچ کا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بری لالچ سے بچیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلیں۔ ایک اور